یہ بات درست ہے کہ شاہ صاحب کو بھی کوئی ڈیل آفر ہوئی تھی جیل کے اندر ماضی میں؟ ابھی تو نہیں، ماضی میں ہوئی؟ بالکل. آپ سب جانتے ہیں سائفر کیس کے دوران جب وہ کیس چل رہا تھا تب ایک طرف پریشر کیرٹ بھی تھی، اسٹک بھی تھی. ایوری نوز دس. واٹ واز دا ڈیل؟ I don't know the details of the deal, but you can imagine اگر آپ اسٹک ہارڈ ہوئے گی تو کیرٹ بھی اتنی بڑی ہوئے گی. تو کیرٹ پہ تو کافی کچھ آفر کیا گیا. آئی تھنک ان کے اسٹیچر کو دیکھ کے جماعت میں آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ کیا چاہت تھی. دیکھیے بہت سارے ہمارے پارٹی کے لوگ ہیں، ان کو آفر کی، دوسری پارٹیز میں جب شامل کیا تو وزارتیں دکھائیں. پھر میں نے امریکہ بھی آپ کو لے کے جانا ہے. چلتے ہیں آج کے پروگرام میں براہ راست امریکہ سے جو ولسن جب بھی حرکت میں آتے ہیں، باہر بیٹھے کچھ آپ کے نام سے جو لوگ ایکٹیوسٹ ہیں وہ اسے بہت بڑی کو کامیابی قرار دیتے ہیں. آپ کی مقامی قیادت نے تو کبھی اون نہیں کیا. نہیں، it has nothing to do with us. دیکھیے اگر ڈائسپورا میں لوگ بیٹھے ہیں یا ایکٹیوسٹ ہیں جو اس کو سراہتے ہیں یا اس کی ہاں میں ہاں ملاتے ہیں، وہ ان کے ذاتی اوپینینز ہیں. اس کو تحریک انصاف جماعت سے یا ہم میں سے کسی سے منسلک کرنا میرے خیال میں بالکل ایک ناجائز عمل ہے، غلط بات ہے. اب ہر ملک میں آپ جو ولسن کے ایسے کسی بل کی حمایت نہیں کرتی؟ میں تو نہیں کرتی. I have no opinion امریکی on it. انٹرونشن کی مخالفت کرتی؟ ہم نے تو ہمیشہ انٹرونشن کی مخالفت کی ہے. ہم تو نہیں سمجھتے کہ کسی ملک کو بھی پاکستان کے جو معاملات ہیں اس میں انٹروین کرنا چاہیے. آپ جمہوریت کے لیے آواز اٹھائیں. اب بے نظیر بھٹو صاحبہ ہمیں یاد ہیں جب وہ جلا وطنی میں تھیں تو انہوں نے ہمیشہ امریکہ جا کے ایک انگیج کیا. آئی وونٹ یوز دا ورڈ لابی کیونکہ اس کو ہم نے اتنا گندا لفظ بنا دیا. انگیج کیا وہاں پر سیاستدانوں کے ساتھ، جمہوریت کے لیے کیا. رائٹ. وہ جان نیگرو پونٹے صاحب جب کب آئے تھے ارلی 2000s میں، مشرف صاحب جب ان کا مارشل لاء کا دور تھا تو انہوں نے تب کیا کہا تھا؟ اسٹاپ ملٹری ایڈ ٹو پاکستان. کیا وہ ملک دشمنی کر رہی تھیں اس وقت؟ کیا کبھی کسی نے اس کو ملک دشمنی کے زمرے میں اس کو لے کر آئے؟ نہیں، کیونکہ تب بات طے تھی کہ وہ جمہوریت کے لیے کر رہی ہیں. دیکھیے اور آج اگر وہ یہ کر رہی ہوتی تو ہم کہتے ہیں کہ وہ مداخلت کو انوائٹ کر رہی ہیں. آج اگر بے نظیر بھٹو صاحبہ زندہ ہوتی ہیں اور وہ یہ سب کر رہی ہوتی تو ہم کہتے ہیں کہ وہ ملک دشمن ہے. حالانکہ تب اور آج تسلیم کیا جاتا ہے کہ انہوں نے جمہوریت کے لیے ہمیشہ بڑی قربانی دی اینڈ میں، اور ہمیشہ اس کے لیے کام کیا. تو دیکھیے ہمیں ایک سیاسی جماعت کی نفرت میں اتنا بھی مبتلا نہیں ہونا چاہیے. اگر شاہ محمود قریشی صاحب باہر ہوتے اس وقت پی ٹی آئی کی صورتحال کچھ بہتر ہوتی؟ یہ جو پولیٹیکل سٹیل میٹ ہے یہ بہتر ہوتا یا نہ ہوتا؟ اور شاہ صاحب کیا تجویز کرتے ہیں؟ ایک پرانے سیاستدان ہے، اس ساری صورتحال 100% بہتر ہوتا. صرف پی ٹی آئی کی صورتحال نہیں، میرے خیال میں جو پاکستان میں اس وقت سیاسی ماحول ہے، جو اس میں کشیدگی ہے، میرے خیال میں اس کو وہ بہت اچھی طرح سے ڈیل کر لیتے. کیونکہ ایک تو یہ بات تو مانی جانی ہے کہ وہ درمیان سے راستہ نکالنے والے سیاستدان ہیں، ٹھنڈا دماغ رکھتے ہیں، ایکسپیرینس بھی ہے، دیکھ سکتے ہیں کہ اور ملک کو ہمیشہ اول رکھا ہے. اس وقت پاکستان کو اسٹیبلٹی کی ضرورت ہے، استحکام کی ضرورت ہے، مگر وہ استحکام جو بھٹو صاحب نے کہا ڈنڈے والا استحکام، ڈنڈے سے استحکام نہیں آتا. استحکام گفتگو سے آتا ہے. استحکام سب کو اکٹھے بٹھا کے مشاورت سے لایا جاتا ہے. پی ٹی آئی کیوں نہیں مانتی گفتگو سے؟ بلائیں اے پی سی. بیٹھیں گے؟ بالکل بیٹھیں گے. اے پی سی بلائیں، جوائنٹ سیشن کریں پارلیمنٹ کا. بڑی عام اسٹیٹمنٹ ہے محترمہ اربان قریشی کی، یہ نوٹ کر لیجیے. ہر سیاسی جماعت کو آن بورڈ لے کر آئیں. بلوچستان کی جتنی جماعتیں ہیں، کے پی کی جتنی جماعتیں ہیں، ٹھیک ہے تحریک انصاف کو وہاں پہ 2/3 سے بھی زیادہ اکثریت حاصل ہے، مگر میرے خیال میں جو جماعتیں پارلیمنٹ میں نہیں بھی ہیں ان کو بھی شامل ہونا چاہیے ہے. بالکل ٹھیک. آپ کی جو پولیٹیکل موومنٹ ہے اس کے ایلیمنٹس کو تحریک انتشار کے نام سے یاد کرے تھے کہ آپ تحریک انتشار ہیں، تحریک انصاف نہیں. کیوں آپ انتشار پیدا کرتے؟ ہم انتشار پیدا اول تو نہیں کرتے، مگر انہوں نے تحریک انتشار کہا. کل میں ایک اور نجی چینل پہ پی ایم ایل این کی ہیں ایک ریپرزینٹیو، ان کے ساتھ بیٹھی تھی. انہوں نے نہ صرف یہ کہا کہ ہم دہشت گرد ہیں 100%، یہاں تک انہوں نے کہا کہ ان کی نظر میں ہندوستان سے بڑا دشمن پاکستان کا پی ٹی آئی ہے. اچھا. تو اب اس طرح کا زہر اگلیں گے اور اس طرح کی سوچ رکھیں گے، اس طرح کے بیانات دیں گے تو پھر ماحول سازگار کیسے ہوگا؟ دیکھیے اگر یہ کہتے ہیں کہ ہمارے لہجے میں تلخی ہے تو ان کے لہجے میں کم تلخی ہے، ان کے لہجے میں تو زہر ہے. آپ کے لہجے میں تلخی ہو نہ ہو، آپ کے جو سوشل میڈیا اکاؤنٹس ہیں
ان پر تلخی بہت زیادہ، حالانکہ کچھ تلخیاں ڈیلیٹ کی گئی ہیں، میں نے حوالہ بھی دیا آپ کو. دیکھیں جب ایک جماعت زیر عتاب ہوتی ہے، جب رمضان کے مہینے میں رات کے اندھیرے میں لوگوں کے گھروں میں گھس کے بے قصور نوجوان لوگوں کو اٹھا لیا جائے بغیر کسی وارنٹ کے، پھر کسی میجسٹریٹ کے سامنے نہ پیش کیا جائے، غائب کر لیا جائے، تو ایک حد تک تلخی جو ہے وہ جائز ہے. ٹھیک ہے، میں یہ نہیں کہہ رہی کہ ہونی چاہیے ہے، ٹھیک ہے، سب کو دل بڑا کرنا چاہیے کیونکہ ہم نے اس ملک کو آگے لے کے چلنا ہے. ہم نے جو سیاسی کشیدگی ہے اس میں کسی تلخی طرح کا سے مطلب یہ تو نہیں ہونا چاہیے نا کہ آپ اسی طرح سے اسٹیٹ کو، انسٹیٹیوشنز کو للکاریں جیسے کہ کوئی دشمن للکارتا ہے. نہیں، بالکل بھی نہیں. یا جیسے ہم نے دیکھا BLA کے جو لوگ تھے جس طرح سے وہ جعفر ایکسپریس کے اوپر بات کر رہے تھے. بالکل اس پہ بھی آتے ہیں. بالکل نہیں ہونا چاہیے ہے، مگر ریاست کو بھی ایک سیاسی جماعت یا اس کے ورکرز یا عوام میں اگر کوئی مختلف رائے رکھتا ہے اس کو دشمن کی طرح ٹریٹ نہیں کرنا I agree with چاہیے you. ہے. میں ایک شہری کے طور پر آپ کی اس رائے سے یہاں تک ضرور اتفاق کر سکتا تو ہوں. سب سے پہلی ذمہ داری کس کی ہوتی ہے؟ ریاست کی. کیونکہ سوشل کانٹریکٹ کیا کہتا ہے؟ ہم ریاست کو اپنے سارے حقوق کس لیے دیتے ہیں؟ ہم ریاست کو اپنے سارے حقوق دیتے ہیں، اس کو وہ کنٹرول دیتے ہیں کہ وہ ہمارے حقوق کا تحفظ کرے گی. مگر جب ریاست ان حقوق کو سلب کرے اور ان پہ ضرب لگائے تو پھر اس طرح کی بدقسمتی سے تلخیاں پیدا ہوتی ہیں. تو ذمہ داری جو ہے پہلا قدم ریاست کو ہی لینا ہے. میں تو ذاتی طور پہ اگری نہیں کرتی، میرے خیال میں اس طرح کی تلخی کشیدگی نہیں ہونی چاہیے ہے. پاکستان کو بہت بڑے خطرے لاحق ہیں. آپ معاشی صورتحال کو چھوڑ دیں، اس وقت جو سیکیورٹی سچویشن ہے، ہم نے پچھلی دفعہ بھی آپ کے شو میں اس پہ بات کی تھی. اب 2014 کی جو ہماری اسٹیٹ تھی ٹیرر اٹیکس کی، ہم وہاں پر ہیں، اور 2014 میں بہت کشیدہ صورتحال تھی، بہت برے حالات. اب تو ریکارڈ نمبر آف ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں ٹیررزم، اور اس کے ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں اور ریکارڈ نمبر پہ آپریشنز بھی ہو رہے ہیں، IBUs. ہاں، 2 صوبوں میں 2 صوبے آپ کے ریسٹیو ہیں، پختونخوا بھی ہے، بلوچستان بھی ہے. اب دیکھیے، اور دوسری آپ معاشی طور پہ مضبوط نہیں ہیں، سوشلی سیاسی طور پہ آپ مضبوط نہیں ہیں. ٹھیک، آپ کی جو انسٹیٹیوشنز ہیں، آپ کے پارلیمان ہو، اس کی ساکھ پہ ایک سوالیہ نشان ہے. آپ کی جوڈیشری ہے، اس کی آزادی پہ ایک سوالیہ نشان ہے. آپ کی جتنی بھی انسٹیٹیوشنز ہیں ان میں اس وقت وہ، اگر ہم ہارڈ اسٹیٹ کی بھی بات کرتے ہیں، ہارڈ اسٹیٹ ہوتی ہے ایک افیکٹو اسٹیٹ. افیکٹو اس لیے نہیں ہوتی کیونکہ اس کے ہاتھ میں ڈنڈا ہے، افیکٹو ہوتی ہے کیونکہ اس میں ایفیشنسی ہے. افیکٹو تب بھی ہوتی ہے کیونکہ وہ رول آف لا میں بلیو کرتی ہے، وہ بیوروکریسی اس کی ایک عمدہ طریقے سے اس کی کارکردگی ہوتی ہے، وہ ٹیکسز کلیکٹ کرنے میں. وہ تو پھر گورننس کے گیپس ہیں. بٹ دیٹ از ہارڈ اسٹیٹ کا ہمیں لگتا ہے مطلب یہ ہے کہ ہارڈ اسٹیٹ ہے، ایک اسٹیٹ جو ڈنڈا لے کر آ جائے. دیٹس ناٹ واٹ اے ہارڈ اسٹیٹ از. پھر کیا ہے ہارڈ اسٹیٹ؟ کیا ہے ہارڈ اسٹیٹ؟ ہوتی ہے ایک سینٹرلائز گورنمنٹ دیٹ از اسٹرانگ ان مینٹیننگ لا آرڈر اینڈ گورننس. ہم صرف لا آرڈر پہ فوکس کرتے ہیں، اور لا آرڈر مینٹیننس یہ نہیں ہوتی ہے کہ آپ نے جہاں پہ پرامن احتجاج ہو وہاں پہ شہریوں پہ آپ شیلنگ کر دیں، گولیاں برسا دیں. اب دیکھیں 2 دن پہلے جو بلوچستان میں ایک کشیدہ صورتحال ہے، وہاں پر ایک طرف ہے BLA جو کہ ایک دہشت گرد تنظیم ہے. ٹھیک ہے، جعفر ایکسپریس کا جو واقعہ ہے وہ ایک دہشت گرد واقعہ تھا. ٹھیک ہے، سانحہ تھا، نہیں ہونا چاہیے اس طرح. دوسری طرف آپ کے پاس جائز مطالبات لے کر سامنے آئے ہیں بلوچ گروپس جو کہ ابھی تک پرامن ہیں. بلوچ یا جو BYC ہے پرامن ہے.